اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے پریزنٹ کر دی نا، اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں وعدہ کیا ہم نے اس جگہ وعدہ کیا، وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہ ہو. اللہ کو نہیں پڑا تھا، ہمیں بھی پڑا تھا ہمیں کیا مسئلے آنے والے ہیں. رحم کر دینا چاہیے تھا. اللہ کو تو پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلے آنے والے ہیں. ہمیں بھی تو پتا تھا، صرف اللہ کو نہیں پڑا تھا، ہمیں بھی پتا تھا ہمیں کیا مسئلے آنے والے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں وعدہ کیا ہم نے اس جگہ وعدہ کیا، وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہ ہو. آپ مطلب what do you think this ayat means؟ آپ کیا سمجھ، اللہ تعالیٰ نے کیا ہنٹ کرایا تھا ادھر؟ سوچنے صحیح. But that's difficult to believe کیونکہ سر میں پرسنلی سوچوں تو I would be those جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بچپن میں مر جاتے ہیں، اور تو میں شاید کیونکہ میں اتنا چیلنج لینے والا تو نہیں ہوں، تب شاید مجھے پتا نہیں تھا یا کیا مجھے کچھ پتا نہیں، وہ بات سر پہ شرک تک چلی جائے گی، میں بس جانا نہیں چاہتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ اشر خان سر. اچھا، اصل میں اس وقت آپ کو پتا نہیں ہے، یاد نہیں ہے نا، اس وقت پتہ نہیں، 10 سال بعد کیا پتا آپ کو، یا 20 سال بعد بہت کچھ پتا چل جائے گا، جو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو مطلب اس سے بڑا کیا احسان ہونا کہ میں نے اللہ کی معرفت چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کا آمنا سامنا کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھنا ہے روز. یہ 10 سال 15 سال بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی. سر پر وہ اگر ہمیں یہ آپشن مل جاتا کہ وہ پیڑ کا جیسے کوئی یہ کہا کوئی حدیث ہے کہ کیا پتا ہوتا اور گر جا اور پھر میرا وجود ختم ہو جاتا، مجھے وہ مطلب وہ مقام بہرحال آپ نے نا پچھلا جو ضروری سوال تھے نا 2 وہ اب اس کو اوور شیڈو کر دیا آپ نے اس سوال سے. اس سوال کو میں ویسے بتا دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتا کے احسان عظیم ہم پہ یہ کیا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ شیطان کی کوئی ایسی سازش نہ آپ کے پاس آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تب بھی کافی تھا. باقی کی دنیا نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کو ماننے کے باوجود بھی یہ سوال تو نہیں کیا تھا، اور سمجھ لیں کیا بھی تھا. تبھی عیسائی کے عیسائی رہے نا، وہ یہودی کے یہودی رہے. ہم نے بغیر کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ نے یہ والی سٹوری پوری کر کے دی ہے کہ کسی شک میں نہ رہنا، یہ نا شیطان آگے ایڈوانس سٹیج پہ تمہیں حملہ کرے گا، تم قرآن کے ہاتھ میں پکڑنے والے ہو. سو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت خود بتائی ہے، سمجھے، کسی ولی اللہ کے تھرو کلوائی نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ آیت ہے کہ ہم نے اور تم نے کیا معاملہ طے کیا تھا. ٹھیک ہے، اب رہی بات کیا ہم پورا کر سکتے ہیں؟ یس پورا کر سکتے ہیں، وہ بتا سمجھ رہے، اگر پورا کر سکتے ہیں تو پھر کوئی ظلم نہیں ہوا، بس اتنی سی بات ہے. تو پورا جان کے نہ کرے. میرے ایک استاد تھے یمن کے، کہتے تھے دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا، جا ہی نہیں سکتا کوئی. تو پھر وہ لوگ کیا ہیں، وہ تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے. انسان اگر خود آرڈر کرے دوزخ کھل جائے، میرے اوپر آ جائے، مجھے اپنے اندر سمو لے، تو پھر تو دوزخ کرے گی نا، ورنہ خود نہیں کوئی مطلب آٹومیٹک نہیں ہوتا ہے. تو دوزخ میں اصل میں لوگ اپنی مرضی سے ہی جاتے ہیں، ورنہ there is no way کہ کوئی دوزخ میں انٹر ہو جائے اپنی بے بسی کی وجہ سے. بے بسی کی وجہ سے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا، خود برملا دوزخ کو انوائٹ کریں گے جا کے، جب پھر ڈالیں گے اس کو. تو یہ مت سوچیں کہ ہم پہ کوتاہی ہو، میرے اندر تو ہے ہی نہیں، وہ نہیں، آپ کے اندر ہے. جنت کی ساری خصوصیات آپ کے اندر ہیں، اٹریکٹ ہو ہی جا رہے ہیں. میگنیٹ کو اٹریکٹ کر ہی جا رہا ہے. اتنی فورس لگا کے آپ اس میگنیٹ سے دور جا کے پھر خود دوزخ کو کہیں مجھے اپنے اندر سمو، تب کہیں جا کے آپ ظلومن جہولا ہیں. ٹھیک ہے، مجھے سورہ احزاب کی آیت ہے. اب رہی بات چونکہ قرآن نے خود بتا دیا تو پھر تو ایمان میں کمزوری نہیں، بڑھاوا ہی آنا چاہیے کہ قرآن چھپا لیتا تو کیا کر لیتے ہم، سمجھیں سے صحیح. زبور نے چھپا لی، یہودیوں نے چھپائی نا، انجیل والے پال نے چھپا لی، اللہ نے قرآن میں سب بتا دیا. تو ایمان صرف بڑھنا چاہیے، یعنی تو قرآن اگر نہ بتاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بتانے کے بعد ایمان بڑھ جانا چاہیے. سو آپ کو اوریجنل کوشچن کیا تھا؟
سر میرا وہ جو ایمان، ایک تو آپ نے کہا تھا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اور پھر وہ ایمان لائے، یا جیسے ہم جیسے کسی یا انٹلیکچوئل پروسیس سے ہاں، ان کا جو جیسا. انٹلیکچوئل پروسیس سے گزرتا ہے نا، اصل میں یاد رکھیے گا، جو بھی بندہ انٹلیکچوئل پروسیس سے گزرتا ہے وہ اس ٹریک پہ سے جاتا ہے کہ جس ٹریک کو اللہ تعالیٰ نے ایک نارملائز عام انسان کے لیے کر دیا ہے. انسان ہے نا تو اس ٹریک سے گزر سکتے، انسان ہے، جانور تو نہیں گزرتے. مگر ایک بندہ اس ٹریک سے گزرے بغیر، نبی علیہ السلام کے اوپر، خود نبی علیہ السلام کے اوپر ان کے پہلے سیکنڈ آف جو بھی جملہ ارشاد کیا ہے اس کے پہلے سیکنڈ میں کہہ دیا سمعنا و اطعنا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلی کو مل کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے لیے اوپر جانا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل جس طرح کی مین میخ نکالتی تھی نا ہر بات سے. میں اگر خالی لسٹیں بتاؤں نا آپ کو کہ جس میں فرعون جیسا بندہ کنونس ہو گیا تھا بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے کہ چلو جاؤ دفاع ہو جاؤ. جب اس کے بیٹے کو قتل ہو گیا نا، وہ جو دروازے پہ مہر لگانی تھی، تو جس کو خون کی بکرے کو کاؤ کو ذبح کرنا تھا اور اس کے خون سے دروازے پر مارک لگانا تھا، اور مارک جس کے اوپر نہیں ہوگا موت آ جائے گی. آخری یہ تھا نا عذاب. جی. تو اس کا بیٹا مار گیا فرعون کا، سوگ میں تھا. اس نے کہا نکلو یار. ٹھیک ہے، اب سب کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے. سب مطلب ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے سامنے، ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ مطلب فرعون جیسا بندہ بھی مان گیا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ یار تم لوگ جاؤ. بیٹا تو مار گیا، سوگ منا رہا ہے. جب اس کو سوگ 3-4 دن کے بعد اور غصہ آیا، ظاہر ہے ڈینائل سے نکلا. وہ ڈینائل میں تھا نا، پہلے شوق میں تھا، ایکسیپٹنس کے اندر آیا. اس کے بعد میں تو نہیں چھوڑتا، اور پھر فوج لے کے پیچھے آ گیا. جب فوج لے کے پیچھے آیا اس کے بعد اور معجزات کی لسٹ، آگ کا علاوہ آسمان سے نیچے تک آ رہا ہے. کیا کرتا ہے؟ لائٹ دیتا ہے. اس کو بنی اسرائیل کو. کدھر؟ زمین پہ. کیوں؟ آگے کدھر جانا ہے راستہ. آگ کا علاوہ گائیڈ گئی جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ساتھ واک کر رہے ہیں، پیچھے 60 لاکھ بندہ واک کری جا رہا ہے. سمندر پھٹ گیا. ٹھیک ہے، ادھر گئے، پھر لڑائی کر دی، منو سلوا آ گیا. 12 قبیلے تھے، پتھر توڑا، پہاڑ 12 چشمے نکل آئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی طور کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ٹریول کروایا ان کے اوپر. سایہ کرتا تھا کوئی طور، پوری قوم کے اوپر سایہ کر کے بیٹھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی. تب یقین نہیں آ رہا تھا یہ ایسے کوئی مطلب ان کی خباثت ہے اور کچھ بھی نہیں. مطلب سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ موجود میں موجود، فرشتے اتر رہے ہیں ان کے سامنے، سب کچھ ہو رہا ہے، من و سلوا کھا رہے ہیں، سمندر پھٹ رہے ہیں. نہیں اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ رہے ہیں اللہ کیا تک ہے؟ یہ کہانی ایسے تفصیل سے سنا دی اللہ نے. کوئی اللہ تعالیٰ کو اناد نعوذ باللہ بنی اسرائیل سے. یہ ہماری سائیکالوجی کی آیتیں ہیں، سائیکالوجی سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. یہ میں کیوں یہاں تک کیوں یہاں کے میں نے پاز کر دی بات. ایتھیسٹ آج کا یہ بول رہا ہے بس. اللہ تعالیٰ ایتھیزم کے خلاف آیتیں سنا رہے ہیں آپ کو. سائیکولوجیکل پریپریشن ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا ہمیں اللہ دیکھنا ہے. تمہیں اور کیا دکھائیں؟ انٹلیکچوئل نہیں، معجزے آسمان سے زمین پہ اتر رہے ہیں. عذاب پہ عذاب قوم پہ آتا ہے. فرعون کی اگلے دن مان جاتا ہے، پھر ہر دھرم ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن پھر عذاب آتا. اگلے دن تو نہیں ہوتا آف کورس، وارننگ ٹائم ہے. پھر اس کے بعد فرعون کو غرق کیا گیا، سمندر پھاڑا گیا، آسمان چیرا گیا، کوئی طور اٹھایا گیا. اللہ نے اپنا جلوہ دکھا دیا، بے ہوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم برداشت کر سکتے، نہیں برداشت کر سکتے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کیا جملہ بولا، نعوذ باللہ. ایتھیزم کو بول رہے ہیں، اشر اور ساحل کو بول رہے ہیں. نہیں برداشت کر سکتے ہو تم، کیوں مانگے جا رہے ہو انٹلیکچوئل ثبوت، اور برداشت نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ دیکھنا ہے. پھر کیا کیا سوچیں ذرا بنی اسرائیل نے. کوئی طور پہ اللہ نے بلایا تو کوئی طور پہ بنی اسرائیل کیا کہتی ہے؟ بیس پہ کھڑے ہو گئے، کہتی ہیں کہ تجھے تو پتہ ہی ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. جب پہلی بار تجلی آئی تھی تو سب بے ہوش ہو گئے تھے، کچھ مارے بھی گئے تھے. تو کہہ رہا ہم اوپر چلے جائیں اللہ سے ملنے کوئی طور پہ؟ یہ تو ہماری جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہے. اللہ نے منع کیا ہوا ہے اپنی جان جوکھوں میں ڈال. تو اکیلا مل کیا مطلب اللہ سے ملنے کا موقع چھوڑ کے کہتے ہیں تو اکیلا مل کیا. یہ آپ کا سوال کیا یاد رکھیے گا، اس کے جواب میں یہ بتا رہا ہوں جی. کہ اگر آپ کو سیڑھی مل رہی ہے نا اوپر جا کے دیکھنے کی، وہ
اور ایک وہ بندہ جو کہتا ہے دیکھ کے آیا نہ دیکھ کے آ, کوئی معجزہ آئے یا نہ آئے, میں اللہ کو مانتا ہوں. یہ ہماری نیچرل انیٹ سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن میں اس کی ویلیو زیادہ ہے. اس کی ویلیو کیسے زیادہ ہے؟ آپ اپنے کسی بھی دوست سے یہ پوچھ کے دیکھیں, یا کوئی بندہ آپ کے بارے میں آپ کے دوستوں سے پوچھے, اور ایک دوست کہے کہ اشر کیسا آدمی ہے, تو آپ کا دوست کہے ٹھیک آدمی, کیسے پتا ہے؟ یار میں نے اس کا یہ بھی ثبوت دیکھا ہے, وہ بھی ثبوت دیکھا ہے. اچھا تو اشر سے پھر محبت کرتے ہو؟ ہاں میں محبت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ثبوت دیے ہیں, وہ محبت کے قابل ہے. اور دوسرے دوست کے کہے ہاں جی آپ اشر سے محبت کرتے ہیں, کہ ہاں جی میں اشر سے محبت کرتا ہوں. کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں چاہیے, میں اشر سے محبت کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے خالی محبت کا چھوٹا جذبہ بتایا, ایمان کا بہت بڑا جذبہ ہے. محبت چھوٹا جذبہ ہے, ایمان بہت بڑا جذبہ ہے. اوکے, جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہیں, اور لوگ آپ کے ثبوت مانگتے ہیں نا, تو آپ کا درجہ کم کرتے ہیں. جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے, بغیر ثبوت کے لوگ مان لیں کہ آپ ٹھیک ہیں, تو وہ اپنا درجہ بڑھاتے ہیں آپ کے آگے. سمجھ رہے ہیں؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. تو اللہ سے آگے تو کوئی ٹھیک نہیں ہے نا. تو جو اللہ کو بغیر کی ثبوت کے مانتا ہے, وہ اپنا درجہ بڑھا لیتا ہے اللہ کے آگے. سمجھ گئے؟ سو یہی اصول آپ اپنی بیویوں پہ لگائیں گے, بچیوں پہ لگائیں گے, دوستوں پہ لگائیں گے, بیٹوں پہ لگائیں گے, دفتر میں لگائیں گے, گھر پہ لگائیں گے. جب ہم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اچانک کہتے ہیں نہیں, سمینا واتانا تو انٹلیکچولیزم کے خلاف ہے. بالکل ہوتا رہے خلاف, باڑ میں گیا انٹلیکچولیزم میری طرف سے, اللہ کے اوپر سمینا واتانا ہو رہا ہے. سمجھ رہے؟